حسن عمل صرف یہ نہیں ہے کہ نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، عجیب بات عرض کر، یہ حسن عمل صرف یہ نہیں ہے کہ روزے کتنے رکھتے ہیں، یہ حسن عمل خدا کے حکم سے اور خدا کے رسول کے حکم سے وقت پر نماز پڑھنا بھی حسن عمل ہے، اور دوران نماز اگر رسول آواز دے دے تو نماز توڑ کے رسول کی طرف جانا بھی حسن عمل ہے، بشرطے کہ رسول آواز دے، ہما شما نہیں۔ معلوم ہے کوئی ذاکر ہیں، کوئی خطیب ہیں، انہیں اپنی خطابت پہ ناز ہے، کوئی نوحہ پڑھنے والا ہے، کوئی قصیدہ پڑھنے والا ہے، اسے اپنی خطابت پہ ناز ہے، اسے اپنی شاعری پہ ناز ہے، کسی کو اپنی آواز پہ ناز ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اذان ہونے دو، میری بات سنو۔ نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ۔ آپ رسول نہیں آئیں، آپ امام نہیں آئیں کہ اذان ہو اور آپ کی بات سنی جائے، اذان کو نظر انداز کیا جائے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، ہمارے معاشرے میں جو کلچر بن رہا ہے بنام ولایت، یہ ولایتی کلچر نہیں ہے، یا لفظیں بدل دوں لیکن اب اتنے زبان کی نزاکت سمجھنے والے ہمارے نوجوان تو ہیں نہیں، معذرت کے ساتھ، یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں نا، یہ ولایتی کلچر ہوگا تو ہوگا، ولائی کلچر نہیں ہے، ولائی کلچر نہیں، یہ ولایتی کلچر ہوگا تو ہوگا، ولائی کلچر نہیں ہے، ہم ولائی ہیں، ہمارا رشتہ ولا محمد و آل محمد سے ہے۔ تو وہ بات اپنی جگہ، رسول کے حکم سے نماز پڑھنا بھی حسن عمل، رسول کے حکم سے نماز توڑ دینا بھی حسن عمل۔ روایت موجود ہے، صحیح السند روایت ہے، ایک صاحب مسجد نبوی میں آگے نماز پڑھ رہے تھے، حضور آ گئے، ان کا نام لے کے پکارا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، نماز پڑھتے رہے، حضور نے پھر پکارا، وہ نماز پڑھتے رہے، جب نماز ختم ہو گئی حضور کے پاس آئے، جی یا رسول اللہ، کہا میں تمہیں پکار رہا تھا، کہا میں نماز پڑھ رہا تھا، کہا نماز تمہیں کس نے سکھائی ہے؟ حقیقت صلاۃ ہے ندائے مصطفیٰ پر لبیک کہنا، رسول کی آواز پر آواز دینا، یہی صلاۃ ہے، جوہر صلاۃ، حقیقت صلاۃ، فلسفہ صلاۃ، اسرار صلاۃ۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، بہت سے عرفاء نے، بہت سے صوفیاء نے کتابیں لکھی ہیں، اسرار الصلاۃ، اسرار الصلاۃ، اسرار الصلاۃ، بڑی زخیم ہیں، وہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن سر الاسرار، تمام رازوں کا ایک راز یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی آواز پر لبیک کہنا صلاۃ ہے، اور جو اس راز سے واقف ہیں ان کی زندگی کا ہر لمحہ صلاۃ ہے، جو اس راز سے واقف ہیں ان کی زندگی کا ہر لمحہ صلاۃ ہے۔ بس گفتگو تمام، اذان ظہر قریب آ رہی ہے، یہ منظر ہم نے دیکھا اور دونوں طرح کی صلاۃ کو دیکھا جب کربلا میں ظہر کا وقت آیا ہے۔ ظہر عاشور کیا وقت تھا، کیا سما تھا، کیا گرمی تھی، کیا تپش تھی، جہاں وضو کر کے نہیں، جلتی ہوئی ریت پر تیمم کر کے نمازیں پڑھنی تھی۔ کیا معرفت رکھنے والے تھے، امام وقت کو پہچاننے والے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ امام سے کیا حاصل کرنا ہے، امام سے کیا فیض اٹھانا ہے، امام سے کیا استفادہ کرنا ہے۔ اس لیے ایک صحابی آگے بڑھا اور کہا آقا نماز ظہر کا وقت ہے، جی چاہتا ہے اس دنیا میں آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آقا نے بھی آسمان کی طرف نگاہ فرمائی اور دعا دی، ذکرتنی الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، تو نے مجھے نماز یاد دلائی ہے، میرے سامنے نماز کا تذکرہ کیا ہے، خدا تجھے نماز گزاروں میں قرار دے۔ جسے آقا دعا دے دیں کہ خدا تجھے نماز گزاروں میں قرار دے، اس کا کیا رتبہ ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا۔ اب ایک جملہ کہوں، جب بھی نماز پڑھا کریں نا، اذان دیجئے، اقامت کہیے، اور اس کے بعد اسی وقت، بعد میں تو پڑھتے ہیں زیارت، آقا حسین کی طرف دل کی توجہ کر کے کہیے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اس کے بعد نماز پڑھیے، تکبیرۃ الاحرام کہیے، نماز پڑھیے۔ یہ جو نسبت قائم ہوگی یہ آپ کے قلب کو، آپ کی نماز کو کتنی بلندی اور کتنی حقیقت سے قریب کر دے گی، آپ کو اندازہ نہیں۔ آقا کا جو فیض حاصل ہوگا آپ کو، جب بھی نماز پڑھیں، نماز سے پہلے تکبیرۃ الاحرام سے پہلے کہہ دیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ عجب نہیں کہ آپ کو بھی آقا کی دعا مل جائے کہ جعلک اللہ من المصلین، خدا تجھ کو نماز گزاروں میں قرار دے۔ ہاں لیکن نماز خاص آداب و شرائط کے ساتھ ہوئی، خاص احکام کے ساتھ ہوئی۔ آقا کھڑے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، پیچھے صف ہے مجاہدوں کی اور 2 مجاہد آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ خود اس ایک لمحے میں کئی واقعات ہوئے ہیں، کئی واقعات، تمام واقعات کے تذکرے کا بالکل وقت نہیں ہے، لیکن 2 مجاہد جو آگے بڑھے ہیں، بہت سی تاریخوں میں یہ نام سعید اور زہیر کے ہیں۔
زہیر آگے کھڑے ہیں، سعید آگے کھڑے ہیں، دشمنوں کی طرف سے تیر برسائے جا رہے ہیں اور زہیر و سعید بڑھ بڑھ کے تیر اپنے سینے پہ لے رہے ہیں تاکہ آقا حسین تک کوئی تیر نہ پہنچے۔ روایات میں ہے کہ سعید کے جسم مبارک پر اتنے تیر لگے کہ جیسے ہی آقا نے سلام کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسے ہی آپ نے سلام ادا کیا ہے، نماز تمام ہوئی ہے، سعید آپ کے سامنے زمین پر گر پڑے اور بس ایک ہی جملہ کہا، آقا فرزند رسول کیا حق وفا ادا کر دیا؟ اللہ آپ سب کو معصومین کے ساتھ عہد وفا نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک یہ نماز ہے جو تیروں کی چھاؤں اور تلواروں کی چھاؤں میں کربلا میں ہوئی ہے، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ نماز ادا ہوئی ہے جس کے لیے اکثر مرحوم و مغفور اللہ ان کی مغفرت فرمائے علامہ جمیل مظہری، ان کا یہ شعر پڑھتا ہوں اور بے اختیار یاد آ جاتا ہے۔ عجب شعر ہے، کائے حاصل طاعت کونین تھی وہ ایک نماز جو ادا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی۔ آقا حسین کی آخری نماز، آقا حسین کی نماز عصر، جس نماز میں شمر کے کند خنجر نے آقا کے گلے کو تن مبارک سے جدا کر دیا اور وہ گستاخیاں کی جسے زمان سے ادا کرتے ہوئے بھی دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور پھر جناب زینب کبریٰ کو زحمت اٹھانی پڑی، وہ تشریف لائی ہے میدان میں اور امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو دست مبارک پہ اٹھایا ہے یا لاشے کے قریب کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہے اور فرمایا ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہم اہل بیت محمد کی طرف سے، ہم اہل بیت نبوت و رسالت کی طرف سے، ہم اہل بیت مصطفیٰ کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما۔